کہ آپ سے بات بھی ہو رہی تھی تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ سوشل ایشوز پہ ہے، جہاں ڈائبٹیز پہ بہت زیادہ ہے. تو اگر ہم سوشل ایشوز پہ بات کریں، چونکہ آج کل یہ دو چیزیں سوشل ایشوز اور ساتھ ڈائبٹیز یہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں. تو سوشل ایشوز میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ مطلب سوشل ایشوز ہے کیا؟ مینس کہ کون سے ایشوز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ سوشل ایشوز میں کون سے ایشوز؟ سوشل ایشوز وہ جو ہڈن ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے میں اوپنلی ڈسکس نہیں ہوتے. بہت سارے نجی معاملات، ہسبینڈ وائف کے آپس کے معاملات. بعض اوقات ہوتا ہے کہ پیشنٹ خالی کمرہ بھی ہونا تو پھر بھی اتنا ہیزیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کان میں آ کے بتاتا ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہے، پلیز کچھ کر دیں، مجھے ڈاکٹر بتا دیں یا مجھے کوئی ایسا. تو یہاں پہ میرا ایک مطلب یہ ایک ایم ہوتا ہے نا جیسے بندے کا، میرا تو یہ کہ ایسا ایک سیٹ اپ یا ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں ایزیلی پیشنٹ اپنی پرابلمس کو ڈسکس کر سکے. بہت ساری سٹگماز ہیں ہمارے معاشرے میں، بہت ساری ایشوز کو ہم ڈسکس کرتے ہوئے فیملی میں تو کر ہی نہیں سکتے نا، دوستوں میں کرتے ہیں، دوست اٹھے رستے لگا دیتے ہیں، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایٹ لیسٹ ڈاکٹر کو، فیملی فزیشین کو اتنا کانفیڈنٹ یا اتنا ٹرسٹ ڈیولپ کر دینا چاہیے کہ وہ آپ سے اپنی نجی معاملات ود ان دا لمٹ آف اخلاقیات آپ سے شیئر کرے اور آپ اسے پازیٹیولی گائڈ، چاہے کاؤنسلنگ ہو، چاہے میڈیسن ہو، چاہے کوئی ٹپس ہوں، آپ اس کو دے سکیں. تو سوشل ایشوز یہ ہیں کہ مطلب ایسے ایشوز جو ہم اوپنلی ڈسکس یا گھر والوں کو بتا نہیں سکتے ہیں. صحیح. تو اس کے لیے جو سوشل ایشوز ہیں لائک چلیں، ایک تو وہ ہوگا جو فزیکلی تھوڑی سی سوشل ایشوز ہوتے ہیں، دوسرا ڈپریشن ہو گیا، یا مینس کہ ویسے لوگ مینس کہ گھریلو مینس کہ پریشانی ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے، تو ان کا بھی کوئی؟ بالکل، یہ ڈپریشن ایسی چیز ہے جو بندہ گھر والوں کو نہیں بتا سکتا ہے. پیشنٹ اگر کہے نا کہ میں ڈپریشن میں ہوں، اتنا ہی بول دینا تو پورا خاندان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اور تینوں کس چیز کا ڈپریشن ہے؟ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تینوں کی تینوں تو تینوں کی سب کچھ تو مل رہا ہے. نہیں، یہ دماغ کے اندر کیمیکل لوچا ہے، مطلب کیمیکل وہ چل رہا ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ کس چیز کا ڈپریشن ہے. چیز کا نہیں ہوتا ڈپریشن. میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ایک الگ بیماری ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، جو کہ جس کے الگ سائنس سمٹمز ہیں، جو کہ پراپرلی جو کہ سائیکیٹرسٹ کی جو بکس ہیں DSM-5 وغیرہ، اس کے حساب سے اس کا ڈائگنوز کیا جاتا ہے. اس کے سائنس سمٹمز ہیں، اس کو اس میں سے کوئی 7-8 سمٹم، اس میں سے 5 اگر پریزنٹ ہیں 2 ہفتے سے زیادہ، تو وہ میجر ڈپریسو ہے پیشنٹ. تو آپ کو اس کو یا تو کاؤنسلنگ کے لیے CBT یعنی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کے لیے بھیجنا ہے، یا میڈیسن کو ریکمینڈ کرنی ہے، یا آگے سائیکیٹرسٹ کے پاس. ایکچولی سر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں لائک فزیکلی جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ تو ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جو جس طرح آپ نے سوشل ایشوز پہ بات کیا، ڈپریشن کی بات کی ہے، تو یہ کسی کھاتے میں نہیں ڈالی جاتی ہیں. وہ جس طرح بھی آپ نے بات کیا ہے کہ تنوں کون سا مسئلہ ہے یا ہر چیز آپ کو مل رہی ہے، تو سر اس کے لیے کوئی میڈیسن تجویز کرتے ہیں یا جسٹ کاؤنسلنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے؟ فرسٹ لائن تو کاؤنسلنگ ہوتی ہے. اچھا. اور فرسٹ لائن ہم خود ہی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. تو میڈیسن بھی ہے اس کی؟ میڈیسن بھی ہے، لیکن وہ اکارڈنگ ٹو کنڈیشن ہوتی ہے. ہر ایک کی میڈیسن، ہر یہ نہیں کہ اچھا یہ بھی ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ وہ انہوں ڈپریشن سی تو چلو میں بھی اپنا میں نے بھی یہ میڈیسن کھا لی. ہر ڈپریشن کی میڈیسن کا الگ انڈیکیشن ہے، ہر ڈپریشن کی میڈیسن کا الگ ٹائم ہے. اس کا 2 دن کھانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ بڑا اچھا فیل کریں گے، بڑا مزیدار زندگی ہو جائے، ایسی نہیں. پرانی میڈیسنز یہ ہیں کہ اس کے سائڈ ایفیکٹس بھی ہوتے تھے. اب یہ کہ سیفر میڈیسنز ہیں، لیکن ان کا آن سیٹ جو ہے وہ آن سیٹ آف ایکشن لیٹ ہے، یعنی وہ 7-8 دن بعد اثر کرنا شروع کرتی ہیں. تو ایک تو سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے. دوسرا یہ کہ کوئی ایک میڈیسن نہیں ہے، وہ تو پراپرلی ڈائگنوز کر کے اس کے بعد کیا کیا 7 بیماریاں ہیں، یا ہارٹ کا بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی لیور کا مسئلہ ہے، کڈنی کا مسئلہ ہے، اس حساب سے دینی چاہیے. پریگنینسی میں جیسے حمل میں پیشنٹ جو ہے وہ اس کے لیے بالکل ہی سینیریو چینج ہو جاتا ہے. پریگنینسی میں بہت کامن ہے ڈپریشن، پریگنینسی کے بعد بہت کامن ہے، ڈلیوری کے بعد بہت کامن ہے. اچھا سر، ابھی بلکہ میں رپورٹ بھی ایک دیکھ رہا تھا WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی، تو پوری دنیا میں 280 ملینز لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں. 280 ملینز تقریباً یا 3 کروڑ بن رہے ہیں. تو بہت بڑی ایک
30 کروڑ غالباً، یعنی کہ بہت بڑی ایک آبادی جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہے. تو سر ڈپریشن کی کچھ علامات ہوتی ہیں، مینس کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ڈپریسڈ ہے؟ ہاں، ڈپریشن کی علامات میں جیسے ایک تو سب سے پہلے تو آپ کا ویٹ یا کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے، بھوک کم لگ رہی ہے یا زیادہ لگ رہی ہے ان ایکسپیکٹڈلی، یعنی آپ کی توقع سے کم یا توقع سے زیادہ، آپ کو دلچسپی نہیں رہی، ٹھیک ہے نا، جن کاموں میں آپ کو پہلے دلچسپی ہوتی ہے، جیسے بک ریڈنگ ہے، کچھ ٹی وی شو ہے، ٹریولنگ ہے، اب آپ کا دل نہیں کرتا کچھ بھی کرنے کا، بیڈ سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا، جسم تھکا تھکا رہتا ہے، جسم میں جان نہیں رہتی، بے جان سا محسوس ہوتا ہے، ڈسوسیٹ اپنے آپ کو، مطلب جسم سے، جیسے آپ کہتے ہیں نا، اکثر مریض کہتے ہیں کہ میں مطلب میرا بازو یا ہاتھ بالکل کام نہیں کر رہے تھے، سو کے اٹھا یا سو کے اٹھی تو بالکل جسم، دماغ اٹھ گیا تھا لیکن جسم اٹھ نہیں رہا تھا، یہ بھی ایک سمٹم ہے ڈپریشن کا. دوسرا یہ کہ یہ سوسائڈل تھاٹ، اگر آپ کو زندگی اپنی ختم کرنے کی سوچ آ رہی ہے، زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، کوئی مقصد نہیں رہا، ہر چیز کو بلیم کرنا اپنے اوپر، اپنے آپ کو گلٹی فیل کرنا کہ یہ فیملی ایشو چل رہا ہے، یہ میں ہی اس کا، یا کوئی بھی ایشو چل رہا ہے میں ہی مسئلہ ہوں، تو مجھے اپنے آپ کو ختم کر لینا چاہیے. سو یہ چند ایک علامات ہیں، اسپیشلی یہ دلچسپی ختم ہو جانا، چاہے سوشل گیدرنگس میں جانا، چاہے ٹریولنگ کرنا، مطلب ایسا کوئی بھی آس پاس آپ کے، اگر میں عوام سے بھی کہنا چاہوں گا، آپ کے آس پاس کوئی بھی ایسا بندہ ہو جس کو ایسا دلچسپی، جو پہلے سوشل ہو، آتا جاتا ہو، آتی جاتی ہو فیملی فنکشنز میں یا اس طرح، لیکن اچانک سے اس میں ایسی چینجنگ آئی ہو کہ میرا دل ہی نہیں کرتا ہے ملنے کا، میرا دل ہی نہیں کرتا ہے کچھ کرنے کا، میرا دل نہیں کرتا ہے کوکنگ کرنے کا، میرا دل نہیں کرتا ہے ٹریول کرنے کا، بک ریڈنگ کرنے کا، ٹی وی دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا، بس اکیلے اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. 2 ہفتے سے زیادہ یہ کراس کر جائے تو ہی اور شی نیڈز اے ڈاکٹر. ٹھیک ہے سر، یہ جو علامات آپ بتا رہے ہیں کہ مطلب وزن بڑھنا، وزن کا کم ہونا، یا کھانا، بھوک زیادہ لگنا، بھوک کم کرنا لگنا، عدم دلچسپی، تو یہ تو میرے خیال میں مجھے اپنی بھی فیلنگ نظر آ رہی ہیں، شاید مجھے بھی ہے. یہ تو پھر وہ ہر انسان کے ساتھ مجھے لگا 90% یہ تو بات ہے، انڈر ڈائگنوز یا ان ڈائگنوز بہت زیادہ ڈپریشن، خاص طور پہ پاکستان میں سوسائٹی ایسی ہے نا. اب آپ اپنے آپ کو ہی لے لیں، میں تو وہ آپ اپنے آپ کو لے لیں، ٹھیک ہے نا، آپ کی ایسی کنڈیشن آپ کس کے ساتھ شیئر کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. آپ گھر والوں کے ساتھ کریں گے، وہی کہے گا بھائی آپ کو کس چیز کا ڈپریشن ہے. اچھا کمانا بھی ہے، اچھا تو پھر کیا ہے؟ یہ نہیں، ڈپریشن ایک بیماری ہے، جیسے نزلہ زکام ہے، پیٹ خراب ہے، اس طرح دماغ کی بیماری، جس طرح انسانی جسم ہے ویسے دماغ ہے، دماغ کی بیماری کوئی ہو جائے اس میں پیشنٹ کا کوئی قصور نہیں ہوتا، پیشنٹ کا. ہاں یہ ہے کہ بعض کیسز میں ریسنٹ ٹراما ہوتا ہے، کسی کی ڈیتھ ہوئی ہو، یا کوئی ایسا آپ کے ساتھ کوئی پرائیویٹ یا نجی کوئی ایسی معاملات ہو گئے ہوں. ینگسٹرز آتے ہیں بہت سارے آج کل، مطلب جو افیئرز وغیرہ بھی، مطلب اس طرح کے بھی، تو اس کی کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو، اس میں بھی پھر آگے. ہاں ان کیسز میں پھر اب کوشش کرتے ہیں کہ پروب کیا جائے کہ وجہ کیا ہے، وہ بھی پیشنٹ کھل کے نہیں بتا رہے ہوتے، اور ماں باپ بھی چھپا رہے ہوتے ہیں، ایون ڈاکٹر سے بھی چھپا رہے ہوتے ہیں ماں باپ. اس میں بھی ڈاکٹرز کا بھی میں قصور کہوں گا کہ وہ ایک ٹرسٹ لیول بلڈ نہیں کر پاتے پیشنٹ کے ساتھ. جب ٹرسٹ لیول بلڈ ہو جاتا ہے تب ماں باپ آگے بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہوا تھا بچے کے ساتھ، یا وہ ڈرگ لینے لگا، یا ایسا کوئی معاملہ ہو گیا، تو وہ بھی بڑی آہستہ، خالی کمرے میں بھی آہستہ سے بتائیں گے، جیسے بتائیں کیا کوئی سن لے گا تو کیا ہو جائے گا. ابھی بھی ہمارے یہاں اسٹگماز بہت زیادہ ہیں. ایسی ہے سر. ڈپریشن صرف اداسی کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسا زخم ہے جو دکھائی نہیں دیتا لیکن انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے.